ہم آپ کے سامنے ایک بہت سبق آموز واقعہ بیان کریں گے جس کو بڑے دھیان سے اور اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی ضرورت ہے۔ آج کے نوجوان جس طریقے سے بہک رہے ہیں، کسی کے اچھے سے انداز سے بات کرنے کی بنا پر بھی وہ سمجھتے کہ میرا کام بن گیا ہے اور وہ راہ حق سے ہٹنے کی کگار پہ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے واقعہ بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دل کے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی اس نے ہر کام کو اللہ کے حکم کے تابع کیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی نفسانی خواہشات کا غلام نہیں بنا، بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کیا، عن الہوا، اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے بچایا، فإن الجنة هي المأوى، تو اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جنت ہے، فإن الجنة هي المأوى۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص ہے اور وہ بڑا اللہ والا ہے اور وہ اپنے بچوں کو حلال روزی کمانے کی فکر میں لگا رہتا ہے اور روزانہ اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے حلال روزی، باقی اللہ کی مرضی وہ کتنا دے گا۔ اسی سوچ کو لے کر کے وہ مارکیٹ میں، گلی محلے میں، جیسے ہمارے یہاں پھیری کا انتظام ہے، اسی طرح سے وہ پھیری پھرتا ہے، ٹوکریاں بنا کر کے بیچتا ہے۔ ایک دن اس کا گزر جو ہے وہ بادشاہ کے دروازے پر سے ہوا، تو اس کی باندی جو تھی وہ باہر تھی اور جو بادشاہ تھا وہ گھر پہ موجود نہیں تھا۔ باندی نے اتنا خوبصورت نوجوان زندگی میں پہلی بار دیکھا، وہ کہنے لگی، ہائے اللہ، یہ نوجوان کیسے اللہ کی مخلوق ہے اور کتنا خوبصورت یہ نوجوان ہے۔ وہ دوڑی ہوئی اپنی مالکن اور بیگم صاحبہ کے پاس آئی اور بیگم صاحبہ کہنے لگی، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ اور اس سے کہنا کہ ٹوکریاں مجھے خریدنی ہیں۔ چنانچہ باندی جاتی ہے اور اس کو بلا کے لے آتی ہے، اور بادشاہ کی بیوی جب اس کو دیکھتی ہے تو اس کا دل اس کے اوپر آ جاتا ہے اور وہ فریفتہ ہو جاتی ہے اور وہ کہنے لگتی ہے کہ تم ٹوکریاں لے کر کے بیچا کرتے ہو، دھول لگتی ہے، چہرہ گندا ہو جاتا ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، تم اپنی فیملی کے لیے یہیں سے انتظام کر دیتے ہیں اور آپ کے لیے وظیفہ باندھ دیا جائے گا اور آپ روزانہ یہیں کام کریں اور یہیں رہیں، یہیں کھائیں اور پئیں۔ وہ سمجھ گیا کہ لگتا ہے کہ ماجرا کچھ الگ ہے، اور جب اس نے یہ دیکھا کہ ماجرا الگ ہے تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا، دروازے سارے بند ہو چکے ہیں، اب آپ جا نہیں سکتے۔ اور وہ دل کے اندر اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ مجھے امتحان سے بچا دے، اللہ مجھے اس امتحان میں پاس فرما دے۔ چنانچہ بیگم نے کہا، بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ دیکھو اب تم کہیں جا نہیں سکتے ہو، تو اب تم کو یہیں پہ رہنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے بھاگنے کا راستہ بھی ڈھونڈا لیکن تمام دروازے بند تھے۔ اس نے کہا کچھ مجھے پانی دے دیں کہ میں اس سے وضو کر سکوں اور مجھے اوپر کی منزل پہ جانے کی اجازت دے دیں۔ چنانچہ وہ بزرگ جو تھے، جو ٹوکریاں لے کر کے بیچا کرتے تھے، اور انہوں نے وضو کا پانی لیا اور اوپر چلے گئے اور دیکھا کہ میں کود سکتا ہوں تو کود جاؤں، لیکن دیکھا کہ بہت اونچائی ہے اس لیے ہم کود نہیں سکتے۔ وضو کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اے اللہ مجھے اس گناہ سے بچا دے، آج میرا امتحان ہے۔ اور وہ نفس میں باتیں کر رہے کہ نفس، میں نے تجھے 70 سال تک اللہ کی نافرمانی سے بچایا، اللہ کے حکم سے، اللہ نے تجھے نافرمانی سے بچایا اللہ کے حکم سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ نفسانی خواہشات کے پیچھے جو چلتا ہے، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، جو نفسانی خواہشات کو معبود مان لیتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور آج اگر اس امتحان میں فیل ہو گیا تو یقیناً 70 سال کی محنت بیکار جائے گی۔ اور وہ دل میں باتیں کر رہا ہے اور وہ کودنے کے لیے جاتا ہے تو نفس جو ہے وہ منع کر دیتا ہے، تو کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا اور نفس اس بات پہ تیار ہو گیا وہ کود جائے۔ چنانچہ اللہ کی غیبی نصرت اور مدد آئی اور اس نے چھلانگ لگا دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جاؤ اس بندے نے 70 سال تک میری نافرمانی نہیں کی اور میں نے اس کو گناہوں سے بچائے رکھا، آج یہ امتحان میں پاس ہو گیا۔ اور اپنے نفس یہ چاہتا تو اپنی نفسانی خواہشات کو بادشاہ کی بیوی کے ساتھ پوری کر سکتا تھا، زنا کر سکتا تھا، میرے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔
اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اس نے نفسانی خواہشات کو بچائے رکھا اور زنا سے بچائے رکھا، اور اس کے دل میں میرا ڈر ہوا، میرا خوف پیدا ہوا۔ آج میں بھی اس کو پاس کرتا ہوں اور اس کو ہمیشہ کے لیے کامیابی کی کنجی اس کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے چھلانگ لگائی اور فرشتے آئے اللہ کے حکم سے، اس نے اس کو گود میں لے لیا اور نیچے آرام سے اتار دیا، وہ اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جانے کے بعد بیوی جو ٹوکریاں جو تھیں وہ بادشاہ کے گھر میں رہ گئی۔ بیوی نے کہا آج کچھ لائے ہو، بچے بھوک کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، تو کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا دیکھو آج میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے اور میں ٹوکریاں جلدی کے چکر میں وہیں بھول چکا ہوں، اور اللہ نے اپنے گناہ سے بچائے رکھا ہے۔ اس وقت کی بیویاں بھی بڑی سمجھدار تھیں، ان کو دولت سے کوئی مطلب نہیں تھا، بلکہ اگر ان کا شوہر اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتا تھا تو اس پہ وہ خوش رہتی تھیں۔ چنانچہ ان بزرگ نے کہا کہ بھئی تنور جلا دو اور بچوں کو سلا دو، وہ سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے اور ان کو سلا دو۔ چنانچہ تنور جلا دیا، بچے سو گئے۔ کافی دیر ہو گئی تو دیکھا کہ دھواں باہر نکل رہا ہے۔ ان کے پڑوس کی ایک عورت ان کے گھر میں آتی ہے آگ لینے کے لیے، تو آگ لینے کے لیے جب آئی تو انہوں نے کہا کہ آگ تنور سے لے لو۔ وہ عورت جب وہاں پہ جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ تنور میں بہت ساری روٹیاں نکل رہی ہیں۔ اس نے دوڑے دوڑے وہ آئی، کہا دیکھو بہن جی روٹیاں نکل رہی ہیں اور جل جائیں گی، جلدی کرو۔ چنانچہ وہ دوڑی اور دیکھا کہ دیکھو روٹیاں نکل رہی ہیں۔ اس نے پڑوسن کو بھی دی، خود بھی کھائیں، بچا کے بھی رکھا، لوگوں میں تقسیم بھی کیا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جانب سے یہ غیبی نصرت اور مدد آئی۔ بچوں نے بھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا، خود بھی پیٹ بھر کے کھایا، پڑوسیوں نے بھی کھایا۔ یہ ہے اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد۔ اللہ وہ آج بھی موجود ہے، کل بھی موجود تھا اور موجود رہے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب نافرمانی سے ہم بچتے ہیں، اپنے نفس کو بچاتے ہیں، تو اللہ کی غیبی نصرت آتی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں وہ صحابہ تھے، وہ لوگ تھے، وہ تو یہ صرف بچنے کے ذرائع تلاش کرتے ہیں، ایک بہانہ بناتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے حکم سے کوئی بچ نہیں سکتا، اللہ کی نظر سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ وہ آج بھی موجود ہے جس نے مدد کی تھی، وہ آج بھی میری مدد کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مومن بن کے زندگی گزاریں۔ وہ اعمال ہمارے پاس نہیں ہے جن پہ مددیں آتی تھیں، وہ نیک اعمال، وہ نیکیاں، وہ قربانیاں اور وہ نفسانی خواہشات، اللہ کے لیے نفسانی خواہشات کو قربان کر دینا، اللہ کے لیے ہر چیز قربان کر دینا، وہ آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت اور غیبی مدد نہیں آتی ہے۔ ہم مقابلہ بھی کریں گے، اسباب بھی پیش کریں گے، اسباب اور اعمال سب کچھ پیش کریں گے جب اللہ کی نصرت آتی ہے۔ غزوہ بدر میں 313 لیکن مقابلہ کیا تو اللہ کی نصرت اور مدد آئی۔ اللہ کی نصرت، اللہ کے حبیب علیہ السلام 27 بار اللہ کی راہ میں نکلے ہیں تو اللہ کی مدد آئی ہے۔ تو یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دکھایا۔ دیکھو بیٹھ کر کے اللہ کی نصرت نہیں آتی ہے، بلکہ جب ہم نکلتے ہیں حلال روزی کی تلاش میں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو اللہ کی نصرت آتی ہے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ جب ہم اعمال پیش کریں گے، اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیں گے اور اللہ کی راہ میں نکلیں گے، دین کی باتیں سیکھیں گے، قرآن کو سیکھیں گے، نفس اور قوم کے لیے قربانیاں پیش کریں گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کی مدد کرے گا۔ اور مدد یوں ہی نہیں آیا کرتی ہے، صرف نماز پڑھ لینے سے اللہ کی نصرت اور مدد نہیں آتی، بلکہ قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہیں، جب جا کے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت میں فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے تو پیٹھ کی چربی بھی نکال دی گئی اور مجھے گھسیٹا گیا، مجھے بڑی تکلیفیں دی گئیں، میری پیٹھ کا کوئی بھی حصہ زخم سے باقی نہیں ہے اور زخم سے بچا ہوا نہیں ہے، لہذا مجھے تو جنت میرے اوپر واجب ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وزلزلوا، وہ پہلے لوگ جھنجھوڑ دیے گئے اور وہ قتل کر دیے گئے، آروں سے کاٹ دیے گئے، اور انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ متی نصر اللہ، وہ یہ بات کہنے پہ پتہ نہیں اللہ کی مدد کب آئے گی، تو اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اب مدد آئے گی جب تم نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ جب قربانیاں پیش کریں گے مدد جبھی اللہ کی آئے گی، جب ہم اللہ کی راہ میں نکلیں گے جبھی مدد آئے گی۔ آج تک
اسلام میں، قرآن میں، سنت رسول اللہ میں، یا بنی اسرائیل کی روایت میں، یا تورات انجیل زبور میں ایک واقعہ بھی موجود نہیں ہے کہ بغیر قربانی کے اللہ کی مدد آئی ہو۔ اس لیے قربانیاں پیش کرنی پڑیں گی جب اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔